کبھی کبھی دل میں عجیب سی ویرانی چھا جاتی ہے۔ ہر طرف شور ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں، لیکن دل پھر بھی خالی خالی لگتا ہے۔ ایسے لمحوں میں سکون صرف ایک چیز دیتی ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر۔ آج ہم بات کریں گے ایک خاص درود کی، وہ درود جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا، جس سے پڑھنے والا گویا آسمان کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے۔ اس درود کو کہتے ہیں درود ابراہیمی۔ حضرت واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے، درود وہ عمل ہے جو زمین پر پڑھا جاتا ہے مگر اس کی آواز آسمان کے فرشتے سنتے ہیں۔ تو آئیے دل سے سنیں اور سمجھیں درود ابراہیمی آخر ہے کیا اور اس کے اندر کیسا راز چھپا ہے۔ یہ وہ درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ نماز کے آخر میں التحیات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو سکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واصف علی واصف کہا کرتے تھے، جو محبت سے درود پڑھتا ہے وہ اکیلا نہیں رہتا۔ جو بھی ٹوٹا ہوا دل ہو یا تنہا ہو، وہ درود ابراہیمی کو اپنا وظیفہ بنا لے، یقین کریں اللہ اس کی قسمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجا اور ان کی آل پر بھی رحمتیں نازل فرمائیں۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل کی، ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی، یعنی اس درود میں صرف نبی کریم نہیں بلکہ آل محمد بھی شامل ہے۔ یہ بات ہمیں اتحاد، محبت اور خاندان کی اہمیت سکھاتا ہے۔ واصف علی واصف کہا کرتے تھے، جو درود ابراہیمی کا ذائقہ پا لیتا ہے وہ دنیا کے ہر ذائقے کو بھول جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہم دن بھر کس کس کا نام لیتے ہیں، کبھی سیاست دان، کبھی کسی اداکار کا، کبھی کوئی اور، مگر وہ ہستی جس کا ذکر ہماری نجات ہے، جس کے نام پر فرشتے ادب سے جھک جاتے ہیں، ہم اس پر درود پڑھنے میں کس قدر سستی کرتے ہیں۔ اگر دل غمگین ہے تو اس کا حل بھی درود میں ہے، رزق کی تنگی ہے تو اس کا حل بھی درود میں ہے، اگر دل بے سکون ہے تو درود پڑھیں، اگر زندگی میں برکت نہیں رہی تو درود کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ ایک شخص نے بزرگ سے پوچھا، کیا میں ہر حاجت کے لیے درود پڑھ سکتا ہوں؟ وہ مسکرائے اور بولے، جب تم درود پڑھتے ہو تو دراصل اپنا مسئلہ اللہ اور محبوب کے سپرد کر دیتے ہو، پھر وہ مسئلہ تمہارا رہتا ہی نہیں۔ واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے، درود وہ چابی ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے۔ تو سوچیں ہم اسے صرف نماز میں ہی کیوں محدود رکھتے ہیں؟ کیوں نہ دن بھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، وہ نبی جنہوں نے ہمیں اللہ سے ملایا، جن کی ایک دعا نے امت کو بچا لیا۔ آخر میں ایک گزارش ہے، جب بھی دل ٹوٹے، آنکھوں میں آنسو ہوں یا کچھ سمجھ نہ آئے، بس زبان پر درود ابراہیمی لے آئیں۔ نہ گنتی کی شرط ہے نہ وقت کی، بس دل ہونا چاہیے اور ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واصف علی واصف کہا کرتے تھے، ذکر کرو اس کا جو ذکر کے لائق ہے، باقی سب فانی ہے۔ اللہ ہمیں درود ابراہیمی سمجھنے والا بنائے، ہمیں محبت سے پڑھنے اور اپنانے کی توفیق دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو دل کو لگی ہو تو درود ابراہیمی پڑھ کر دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔